قال الحسن والكسائي وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا رسول الله أتظن لي إني أدخل معك تحت الكساء فقال نعم قد أذنت لك فدخل الحسن إليه السلام أو تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا سعدا وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وخائك نائم تحت الكساء اللهم صل على فدني الحسين عليه السلام ونعم الكساء وقال السلام عليك يا جده يا السلام عليك يا من اختار الله وتظن لي إني أكون معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال لا نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعدا وإذا ولد الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ما هو لديك أتناه تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام ونعم الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله وتظن لي إني أدخل معكما تحت الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل لي معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها ثم قلت نعم الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله أتظن لي إني أدخل معكم تحت الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله في البتر في الكساء وأمي بيد اليمن إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لهم لمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويعزني ما يعزنهم إن هرب لمن هربهم والسلام لمن سلمهم وعدو لمن آدهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله يعلم ما لتسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زرمدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدرو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا رب من تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمتها وأبوها وأبوالها وبنوها اللهم صل على محمد فقال جبرائيل يا رب أتظن لي إني أهبط للأرض إلا أكون معهم سادسهم فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل وأقبلناهم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من اختار الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زرمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدرو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي إنا دخلوا معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد قال تأذن لي أنت يا رسول الله إنا دخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال اللهم إنا
عز وجل قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقال علی علیہ السلام یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من فضل عند اللہ تعالی۔ فقال نبی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمیع من شیعتنا ومحبین الا ونزلت علیہم رحمت وحفتهم بالملائکۃ واستغفرت لهم الا يتفرقوا۔ فقال علی علیہ السلام اذا ولوا فوزوا وصعدوا وكذلك شیعتنا وصعد ورب الکعبہ۔ اللهم صل علی محمد وآلہ۔ فقال رسول اللہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمیع من شیعتنا ومحبینا فی مغموم الا فرج اللہ غمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجتہ الا وقضی اللہ حاجتہ۔ فقال علی اذا ولوا فوزوا وصعدوا كذلك شیعتنا فوزوا وصعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ۔ اللہم صلی اللہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے آج کے دن کے جناب علی علیہ السلام کے کعبے میں آمد کا واسطہ ہے تجھے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے صدقہ آج کعبے میں مولا علی علیہ السلام تیرے گھر میں مولا کی آمد ہوئی ہے، مولا تجھے اسی مولا کا واسطہ ہے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست حال ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو بانیوں نے جو صفحے بلا بچھائی ہے مالک ان کی محنت کو اپنی بار قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی حاضرین مومن جو دلی خواہشات لے کے آئے ہیں تجھے واسطہ ہے رب العالمین، آج کے دن کا واسطہ ہے، آج تیرے گھر میں خوشی ہے، خوشی کے دن تو ہر کسی سے مانگا جاتا ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ پروردگار عالم تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے کہ جس کے اب تو اپنی پہچان کے لیے ان 5 ہستیوں کو خلق کیا مالک، آج اسی ہستی میں سے مولا علی علیہ السلام کی تیرے گھر میں آمد ہوئی ہے۔ پروردگار تجھے اسی دن کا واسطہ ہے، پروردگار تمام مومنین کی دلی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو نہیں زواری پہ جا سکے مولا تجھے واسطہ ہے مشکل کشا کی مشکل کشائی کا، تمام مومنین کو حج بیت اللہ اور زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ملک صفدر ساقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور محمد و آل محمد کے بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں باواز بلند تر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں نہایت مشکور ہوں، بانیان دا وعدہ وفا ہو گیا، مومنین دی زیارت ہو گئی، علی کی مدح کے نغمے سنا رہا ہوں میں۔ جڑا بندہ آج نہ بولیا، آج نہ خوش ہویا، نہ ہونا کدوں۔ علی کی مدح کے نغمے سنا رہا ہوں میں، سخن کی داد محمد سے پا رہا ہوں میں، قضا بھی آئے تو کہہ دو کہ انتظار کرے، علی کا جشن ولادت منا رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، علی کا جشن ولادت منا رہا ہوں میں۔ پوری توجہ، آواز قدرت یہ جبریل جی رب جلیل اج کعبے نو میری طرف جا کے آکھ اللہ اندائی بعد با ملادہ ہوشیار، بعد با ملادہ ہوشیار۔ جبریل نے کعبے نو پیغام دیتا ہے
تے کعبہ آندا ہے جبریل اج میرے چ کون آ رہا ہوں تو جو جبریل آندا ہے کفیلہ سرکار ختم نبوت دو عالم کی روح رواں آ رہی ہے. کیا بات ہے یار جڑے بول پے ہو. کفیلہ سرکار ختم نبوت دو عالم کی روح رواں آ رہی ہے. خدا کے حکم سے خدا ہی کے گھر میں کنیز خدا میں زباں آ رہی ہے. لبوں پہ ہے نما کا تبسم یسوع حرم پاس باں آ رہی ہے. اے دیوار کعبہ سلامی کو جھکنا یہ 12 اماموں کی ماں آ رہی ہے. کیا بات ہے بھی تواڈے سنن دی. جیو اے دیوار کعبہ سلامی کو جھکنا یہ 12 اماموں کی ماں آ رہی ہے. جبریل ادا یہ جھوٹے خداؤں سے چھڑائے گا قبضہ. یہ جھوٹے خداؤں سے چھڑائے گا قبضہ. یہ سچے خدا کا ولی آ رہا ہے. یہ کعبے کو کعبہ بنانے کی خاطر کعبے میں مولا علی آ رہا ہے. کعبے میں مولا اونچا بولو حیدری. تمام شیعہ سنی سمیت بولو حیدری. میں تمام مسلمانوں نو اہل محلہ نو شیعہ سنیاں نو آج دے اس جشن دی مبارکباد دینا. ٹھیک ہے جی. سلوات اونچی آواز نہ پڑھو. لو جی میں جلدی قصیدہ میں اپنے وعدے دے مطابق انہوں نے کہا جی 9 بجے تمہیں کھڑا کر لیں گے. ساڈے ذاکرین دیاں مجبوریاں ہوندی ہیں. 6 مہینے پہلو لوگوں نے ڈیٹاں لکھوائیاں نہ جائیے تو اگلے کچہری سد لیں ہیں جی. بہرحال انہوں کی مہربانی میں حاضر ہو گیا. لو جی قصیدہ پڑھن لگے کہ اج ہویا کی یہ کون آ رہا ہے. بسم اللہ. سلوات تو چے آواز نہ پڑھ لوں. آجو بھائی جان اگے آجو یار کی کرنے. بسم اللہ. جہاں بہ جو بھائی جان جہاں اگے آجو. یہ کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. کیا بات ہے تواڈے سنن دی. یہ کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. یہ کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. یہ کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. کون آ رہا ہے کہ نور الہی کی خوشبو ہواؤں میں ہے. فلک سے زمین تک ہے سجدے میں نور کے کون آج راہوں میں ہے. واہ واہ. کیا بات ہے تواڈے سنن دی. کس بادشاہ دا جشن منا رہے ہیں شیعہ سنیو توجہ کرنی ہے. میرا کلی کے شان دا مالک ہے کس عزت دا مالک ہے. پوری توجہ ہاں بھی سنا. بنتے سج سے رب کا گھر بولا. بنتے سج سے رب کا گھر بولا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. چل خداؤں میں ہے. سبحان اللہ جی. کیا بات ہے جی. صدا جیو اللہ انہاں ہاتھاں کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. امام رضا بادشاہ دے روزے دے نال بس اللہ دے نبی نے بھرانو ہاتھاں تے جایا ہے. منظر کیسا ہے وہ منظر پیش کرنا ہے. بیٹھ جو بھائی جان. اللہ دے نبی نے بھرانو ہاتھاں تے جایا ہے. ماحول کیسا ہے. بسم اللہ جی. منظر کیسا. اللہ تواڈے رزق مال چ اضافہ فرمائے. ہن پوری توجہ آواز قدرت آئی ہے. میرے ملائکہ سارے
میرے نبی دے پاسے دیکھو اللہ کرے تے گل کیڑی کیتی ہاں بے سنا میرا حکم ہے فرش پہ دید کرو میرا حکم ہے فرش پہ دید کرو تیرا رجب حسار عید کرو کیا بات ہے انہا ہتھانو سلام ہے بھی اللہ کرے اللہ کیا بات ہے اگلی گل سنی ہاں بے سنا میرا حکم ہے فرش پہ دید کرو میرا حکم ہے فرش پہ دید کرو تیرا رجب حسار عید کرو تیرا رجب حسار عید کرو نور کے ہاتھ پہ نور جو دیکھا نور نور سے بولا کہ میں مطمئن کہ محبوب میرا علی کی پناہوں میں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی کوئی طبیعت لگی جی اے ہستیاں جم دیاں نہیں انہاں دا نزول ہوندا کیوں جی قبلہ اللہ دا آرڈر دسن لگا کہ اللہ نے آج جبریل نو کیڑا آرڈر دیتا ہے کیوں جی ہن توجہ کرنی میں اپنے علاقے بڑا گھٹ پڑنا میری اتنی اوقات نہیں جتنا لاہور علی ملکہ نے میں رنگ لایا ہے جی میں جشن تواڈے دلاں تے نقش کر کے جانا گو میں نے جلدی جبرائیل امین عرش نو چھڑ کے فرشتے جا کے جبرائیل امین عرش نو چھڑ کے فرشتے جا کے جبرائیل امین عرش نو چھڑ کے فرشتے جا کے جبرائیل امین عرش نو چھڑ کے فرشتے جا کے جلدی جلدی کر میرے نور نوان سجا دے اجے میرے ہمراہ میرے حق سچ دے پہلے امام نے کیا بات ہے سبحان اللہ آہا صدا جی آواز قدرت ہے جبریل جتھا ہون میری کنید کھلوتی ہے جلدی کر جا کے کعبے دی دیوار گرا دے ہائے ہائے کعبے دی دیوار گرا دے جبریل دی آواز ہے میرا کریم اللہ کعبے دے اور بھی کئی دروازے یہی کیوں گرا ہوا ہن توجہ کرنی ہے بھئی شیر سنا آواز لایا لیدنا شو جائے آواز قدرت آئیے جتھوں گزر کے کعبے دے وچ ہر انسان ہے جانا ہے اتھوں گزرے ماہ دردی میرا دل نہیں جانا نہیں سمجھے کیا بات ہے جی کیا بات ہے تمہارے سنن دی جتھوں گزر کے کعبے دے وچ ہر انسان ہے جانا ہے اتھوں گزرے ماہ دردی میرا دل نہیں جانا جتھوں گزر کے کعبے دے وچ ہر انسان ہے جانا اتھوں گزرے ماہ دردی میرا دل نہیں جانا علم درد گزرن کی تے رستہ اور بنا دے علم درد گزرن کی تے رستہ اور بنا دے رستہ جے گھر بند ہے جا کے کل کعبے دی جا دے اجے میرے ہمراہ میں کیا بات ہے نہیں سارے جشن والا نعرہ نہیں ماریا یار ختم قرآن دا ثواب ہے نہیں کوئی طبیعت لگی ہن تو جو کر رہی ہے میرا بادشاہ کس شان دا مالک ہے کس زدہ دا مالک ہے پورا پنڈال اٹھ کے داد دے وے پھر بھی میرے مصرے دا وزن زیادہ ہے جی جتھو تک نگاہ جاری آج عام دن نہیں اللہ نے جبریل نو ایک پیغام دیتا ہے کہ تو میرا پیغام کسے ہور نو دینا ہے ہائے ہن توجہ کرنی ہے خالق نے آکھے جبریل میری طرف جا کے پیغام دے پیغام کیڑا دینا ہاں بھی سنا آڈر میں تو ملیا ہے کوئی فرد سے نہ ہوئے اسرائیل خیال رکھی اجرن تے کوئی نہ روے بولو جڑے بول سکتے ہو آڈر میں کو ملیا ہے کوئی فرد سے نہ ہوئے اسرائیل خیال رکھی اجرن تے کوئی نہ روے آڈر میں کو ملیا ہے کوئی فرد سے نہ ہوئے
पाके आजे क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो सलवात बाबा दे बुलंद। 60 साल हो गए मैनू मालका दी नौकरी देंदियां एडा खामोश जश्न मैं पहली मरतबा पढ़ रहा। किसी महकमे में दरखास्त दी हो ना तो बंदा फेरे मार मार के थक जाता है। एक दिन पीए नू पुछीदा साहब दा मूड कैसा है, आंदा साहब अज बड़े खुश मूड च बैठे। मैंने शराब दी कसमें सरकार मुहम्मद तो लैके जनाबे मादी तक सारे खुश बैठे। तो जे तुसी भी ना खुश होवोगे मैं तो पढ़ के चली जाना है जी। चराग काबे में जल रहे हैं, किसने काबा सजा दिया है। क्या बात है, क्या बात है। चराग काबे में जल रहे हैं, ये किसने काबा सजा दिया है। चराग काबे में जल रहे हैं, ये किसने काबा सजा दिया है। चराग काबे में जल रहे हैं, ये किसने। मैं उस बंदे दी लै के ज़ियारत करनी है जड़ा फर्दे सानी ते ना बोलिया। अज केड़ी हस्ती का नज़ूल है, पूरी तवज्जो मेरे मिसरे दे नाल नाल रहना। लो जी भाई, चराग काबे में जल रहे हैं, ये किसने काबा सजा दिया है। चराग काबे में जल रहे हैं, ये किसने काबा सजा दिया है। चराग काबे में जल रहे हैं, ये किसने काबा सजा दिया है। जलीन रुख से हटा के पर्दा, जलीन रुख से हटा के पर्दा, अली का चेहरा दिखा दिया। हाय हाय हाय, क्या बात, सुभान अल्लाह। ये क्या बात है यार, क्या बात है तुहाडे सुनन दी। अली करो क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात है तुहाडे सुनन दी। अली के रुतबे को कौन जाने, अली के ताज़ीम में खुदा रे। हर बंदा बोले भी क्या बात है, क्या बात है। अली के रुतबे को कौन जाने, अली के ताज़ीम में खुदा ने। अली के रुतबे को कौन जाने, अली के ताज़ीम में खुदा ने। झुका के सारा हरम को, झुका के सारा जहां हरम को, अली को झुका दिया है। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। इन्हां हथां नूं सलाम है। शेर सुनावा विलाए अली दा नशा हो जाए पूरी तो जो। हाँ बे सुना। अगे हमें मुर्तज़ा न मिलता, कसम खुदा की खुदा न मिलता। सुभान। हर बंदा नहीं बोले अभी नहीं। वो मैं पहले जो आया मैं उदो कहता सी साउंड वाला चंगा ही नहीं, साउंड है ही नहीं सही। क्या बात है जी, मेरे पास देखना। हाँ भाई सुना। हमें मुर्तज़ा न मिलता, कसम खुदा की खुदा न मिलता। हमें मुर्तज़ा न मिलता, कसम खुदा की खुदा न मिलता। खुदा न मिलता। जलील काबे में
दिया है। हाँ 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 चलो आ रही आवाज़ समझ आ रही? चलो हुण ठीक है बेटा। अच्छा 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 चलो ठीक है जी। अच्छा अच्छा चलो सलवात पढ़ लो बाबा दे बुलंद। बिस्मिल्लाह। जनाब अली अलैहिस्सलाम दा फरमान है, आसमान दा शामियाना तन वाला मैं अली हाँ, ज़मीन दा फर्श बिछाउण वाला मैं अली हाँ, बिस्मिल्लाह दी बे दा नुक्ता मैं अली। नुक्ता अगर समझ आ गया तो जशन इत्थे मुक जाना तो मैं सलाम कर जाना। सैयदां दे असी नौकर हाँ, असी लोगों को दस्या कि सैयद दा एहतराम की, सैयद दी शान की। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। इब्तिदा तेरे नाम से बिस्मिल्लाह। क्या बात है? बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ऐ खुदा तूने हमें 14 किए वारस अता बिस्मिल्लाह। क्या बात है? क्या बात है जी? सदा जियो। बिस्मिल्लाह हर शेर दे नाल आएगी। बिस्मिल्लाह तवज्जो करनी है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। जब लिखना मैं अली तो कहता है ये कलम मेरा बिस्मिल्लाह। क्या बात है? समझ नहीं आ रही? आवाज आ रही? लो जी शेर सुनावा। विलाए अली दा नशा हो जाए जिथे जो तक मेरी आवाज आ रही। इन्हों मनन दा हुक्म है, सोचन दा नहीं। क्यों जी किबला? अज दा इस जश्न दी टिप तुहानू दे के जा रहे। जेड़े सोचते ने हुण तवज्जो करनी है। लानतों के तो कैसे खुद को बचा सकता नहीं, लानतों के तो कैसे खुद को बचा सकता नहीं, लानतों के तो कैसे खुद को बचा सकता नहीं। बंदगी में से अली को तू हटा सकता नहीं, बंदगी में से अली को तू हटा सकता नहीं। छोड़ दे झगड़े सबे अबे बदल जा मौलवी बाए बिस्मिल्लाह का नुकता खुद मौला अली है। अगर तू बाप का अगर तू बाप का नुकते बिना पढ़ के दिखा बिस्मिल्लाह।
नारे तकबीर, नारे तकबीर। यार आप सभी मौलाए के जश्न में बैठे हैं तो अल्लाह अली का भी खालिक है। बावाज़े बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अब आपके सामने जनाब ज़ाकिर अहले बैत कौसर कलियार साहब मोहम्मद व आले मोहम्मद की शान में फ़ज़ाइल बयान फरमाएंगे। बावाज़े बुलंद सलावत। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी। जिस दाई अली इमाम हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। मदहे हैदर का जो अनवान नजर आता है, मदहे हैदर का जो अनवान नजर आता है, मुझको हर लफ्ज में ईमान नजर आता है। जब तसव्वुर में उभरता है अली का चेहरा, मुस्कुराता हुआ कुरान नजर आता है। माशाअल्लाह, सदा जियो, आबाद रहो, बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलकी सलवात पढ़ो मोहम्मदी ज़ात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सलवात। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना नाराए हैदरी। कसीदा अपने पाक इमाम दी शान दा। मेरे इस्लाम के पास बानो, मेरे इस्लाम के पास बानो। सब अताएं तुम्हारे लिए हैं। सदा जियो। सब अताएं तुम्हारे लिए हैं, मेरे इस्लाम के पास बानो। नारा सुनो अली दी नाम दा। इस तरह नहीं। जिस दिल इमाम में हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी बोलो सही सरदार कलंदर अली। बिनते असद तू काबा में आई। तवज्जो जाना। बिनते काबा बिनते असद तू काबा में आई। दीवार फटी ना घबराई। फहरे
ملا کر میرے ویران نے گھر کو بسایا، عرش جنت کو میں نے سجا کر اپنے کعبہ کو قبلہ بنایا، حاضر آسیہ و مریم یہ حوریں خادمائیں تمہارے لیے ہیں، خادمائیں تمہارے لیے ہیں، میرے اسلام کے پاس بانو صلوات۔ ناظر حسین توجہ، محمد تمہارا اے بھائی یہ کیسا بند آنکھیں ناشیر پیتا کی زیارت تو چوسی زبان بھی، جب محمد علی کو اٹھایا پیٹ خالی تھا، جب بھر گیا تو پڑھ کے قرآن سارا سنایا۔ محمد تمہارا اے بھائی یہ کیسا بند آنکھیں ناشیر پیتا کی زیارت تو چوسی زبان بھی، جب محمد علی کو اٹھایا پیٹ خالی تھا، جب بھر گیا تو پڑھ کے قرآن سارا سنایا، جن پہ کرتی ہے نازا طہارت ایسی مائیں تمہارے لیے ہیں، ایسی مائیں تمہارے لیے ہیں، میرے اسلام کے پاس بانو۔ ایک قصیدہ ہو اٹھا جام ساکی، اٹھا جام ساکی کہ تیرا رجب ہے مدت بری، آج اتنی پلا دے۔ خرم دا شرابی علی دے ویا پیار دا شرابی ہے، علی دا عشق ہے نا، محبت ہے، یہ ہوئی نشہ ہے، علی دا نشہ ہے۔ تائیں دیکھنا چاہنا اٹھا جام ساکی کہ تیرا رجب ہے مدت بری، آج اتنی پلا دے کہ مدہوش ہے ساکے جباری لیا کے مجھے آج اپنے پروں سے ہوا دے۔ جیو بولن دی کوشش کرو، ایک جشن ہے پاک علی دا، اس واسطے اللہ پاک نے زبانہ عطا کی تھی، کوشش کرو بولن دی تاکہ رونق دوبالا ہو جائے۔ مصرع پڑھنا چاہنا، میرے شیر جانا، کون پیدا ہے؟ اللہ پاک پیدا ہے علی نو۔ میرے شیر جانا زمین پر ذرا تم ہی تو میری
پر ذرا تمہیں تو ہو میری خدائی کے نازوں، تمہیں تو ہو میری تو جو خدائی کے نازوں، بڑے دیر گزری کہ ویراں پڑا ہے تیری مہربانی میرا گھر بسات۔ جیو جیو، بہت مہربانی۔ حیدری آخری مصرع پڑھنا جانا۔ بڑے کام اس نے کیے ہیں ہمارے، بچائے ہیں مرسل مصیبت میں سارے، بڑے کام اس نے کیے ہیں ہمارے، بچائے ہیں مرسل مصیبت میں سارے، بچائے ہیں مرسل مصیبت میں سارے۔ تو جو جہاں پر علی کو اتارا گیا ہے، اسی در پہ سارا زمانہ جھکا ہے، کہ مدہوشی ایسا کہ جبریل آ کے مجھے آج اپنے پروں سے ہوا دے۔ چنگا لگدا ہے علی والا، پیارا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، پیارا لگدا ہے علی والا۔ کسے بھی میدان وچوں او سن لے سن لے سن لے، وہ نہیں بھجدا علی والا۔ بولو بولو صحیح سردار کلندر خیبر دے وچ پاک نبی جد حیدر کو سڈ ماری، میں حاضر میں آقا آیا، میں صدقے میں واری، میں حاضر میں آیا آقا، میں صدقے میں واری۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جیسا امام ہاتھ بلند کر نعرہ حیدری، بولو بولو سگی سردار کلندر علی علی علی۔ موالیان شیعان حیدر قرار، ہمبانی مجلس رانا حسان اور ان کے خسران کی طرف سے آپ تمام اہل اسلام کے مشکور ہیں کہ آپ وارث کائنات جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ظہور پر نور کے موقع پر ان کی آمد کے اس عید پر اکٹھا ہوئے۔ دعا ہے خداوند متعال سے مولا کائنات کے صدقے اللہ پاک اپنے منتخب کردہ ہستیوں کے ظہور کے صدقے آپ تمام کی دعائیں حاجت مستجاب فرمائے۔ ذکر آل محمد کے لیے ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت خاور عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ تمام اہل اسلام کی معزز سماعتوں کو ہدیہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لائق صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ بواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। सलावत। खालिक कायनात का एक और अजीम एहसान कि उसने हमें गुनाहों भरी ज़िंदगी से निकाल कर एक मर्तबा फिर उस मकाम पे ला के इकट्ठा कर दिया जहाँ पर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो रहा है। ये उस खालिक कायनात का अजीम एहसान है कि आज यहाँ पर बैठकर इबादत कर रहे हैं। किसकी? उस खालिक कायनात की। इबादत किसकी करनी है? खालिक कायनात की। और ज़िक्र किन का हो रहा है? ज़िक्र हो रहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद कौन है? जिनको उस खालिक कायनात ने चुना हुआ है, जिनकी वजह से ये कायनात खल्क की गई। अभी आपने यहाँ पे हदीस के साथ सुनी होगी जिसमें इरशाद हो रहा है कि ऐ मलाइका, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरी तरफ तवज्जो करो। इन्नी मा खलक तो सम अन मबनियतन वला अर्जन मदहियतन वला कमरन मरीनन वला शमसन मुजियतन वला फनकन यदूर वला बहरन यजरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए खमसत अल्लज़ी हुम तहतल किसा। कि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मलाइका, या मलाइका तो सुकानी समावाती इन्नी मा खलक तो, कि ऐ मलाइका, ऐ फरिश्तों, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। किस लिए? कि मैं ना आसमां बनाता, ना सूरज बनाता, ना चांद बनाता, ना दरिया बनाता, ना उसमें रवानगी देता, ना उसमें कश्ती चलाता, कायनात की कोई चीज़ ना बनाता अगर मैं इन पांचों को ना खलक करता। अगर इन पांचों को मैं खल्क ना करता तो मैं कायनात की कोई चीज़ भी ना बनाता। वो जबरील जो रोज़ इनके दर पे आता है, कभी यासीन लेके आया, कभी ताहा लेके आया, कभी मुदस्सर लेके आया, कभी मुजम्मिल लेके आया, वो इरशाद करता, वो पूछता है या रब्बे वमन तख्तल किसा, कि बारे लाहा, इस चादर के नीचे है कौन? ये जबरील है कौन? ये वही जबरील है ना जो कभी झूला झूला रहा है हुस्नैन का, कभी चक्की चला रहा है जनाब ज़हरा की, कभी सूरह दहर लेके आ रहा है, कभी यतीम बन के आ रहा है, कभी असीर बन के आ रहा है, कभी ख़यात हसनैन बन के आ रहा है। जब कहा था ना बच्चों ने कि अम्मा तमाम लोगों के कपड़े हैं, हमारे कपड़े, तो बीबी ने क्या कहा था कि बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। कहा किसने? उस सदीका बीबी ने जो मुंह से लफ्ज़ अदा करे तो वो खालिक कायनात पूरे करे। सदीका उसको कहते हैं कि इधर मुंह से लफ्ज़ निकले उधर खालिक कायनात उनको पूरा कर दे। जैसे कहा वैसे ही फ़ौरन कहा जबरील, जी रब्बे जलील, मेरी कनीज़ ने कहा है कि कपड़े बच्चों के दर्जी के पास हैं। खबरदार खबरदार, दरवाजे पे जाके ये नहीं कहना कि मैं जबरील हूँ, मलाइका का उस्ताद हूँ, अली का शागिर्द हूँ, ये नहीं कहना। क्या कहना है? कहना है अना ख़यातल हसनैन, कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ। जो बीबी ये लफ्ज़ मुँह से कहे खालिक पूरे कर दे, उसी को तो सदीका कहते हैं, उसी को तो सदीका कहते हैं। तो खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि मैंने कोई चीज़ खल्क नहीं की अगर इनको खल्क करना करता। और वही जबरील जो ख़यात बन के आया, कभी मुजम्मिल लेके आया, कभी हसनैन का झूला झुलाने लगा, कभी चक्की चलाने लगा, इस घर का पुराना नौकर था, पुराना जानने वाला था, उसको पूछना पड़ गया या रब्बे वमन तख्तल किसा, कि खालिक कायनात अजीब माजरा है, मैं इस घर में रोज़ जाता हूँ, कभी नागा नहीं किया, कभी दर पे खड़ा होकर निगरानी करता हूँ, कभी झूला झुलाता हूँ, कभी चक्की चलाता हूँ, बारह इस घर में आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सा ऐसा नूर चमक रहा है जिसकी मुझे पहचान नहीं हो रही। तो ज़रा थोड़ा सा जहनों को बेदार करें तो सरकार का वो फरमान मुबारक आपके जहन में आ जाएगा जिसमें सरकार फरमाते हैं अव्वलना मोहम्मद
व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद है, बल्कि हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। मेरे रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, अली मिन नूरिन वाहिद, कि मेरा और अली का नूर एक है। क्या मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अना हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिज़्ज़ात मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। रसूल कायनात इस कायनात की मुकम्मल तरीन हस्ती हैं, उसका जुज़ कौन है? जनाब सदीक़ा तहरा सलामुल्लाह अलैहा। अब ये जब सारे नूर जुदा जुदा थे, जबरील को पता था ये हसन है, जबरील को पता था ये हुसैन है, जबरील को पता था ये अली मुर्तज़ा है, जबरील को पता था ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जबरील को पता था ये बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जब ये सब एक चादर के नीचे इकट्ठे हो गए, एक नूर वाहिद हो गया, तो जबरील भी ना पहचान सका, उसे पूछना पड़ गया, या रब ये कौन है, या रब ये कौन है? तो मेरे खालिक ने क्या इरशाद फरमाया, हम अहले बैत नबुवा मामादुन रिसाला, कि ये अहले बैत रिसालत है और नबूवत की रिसालत की कान है। अगर जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक तमाम नबी पैगंबर औलिया औसिया जितने भी आए हैं वो इसी घर से आए हैं, क्योंकि ये अल्लाह ने कहा ये कान है, ये रिसालत की कान है। तो मादनियात कहाँ से निकलती हैं? कान से ही निकलती हैं। तो जो ये सोचे कि मेरा रसूल 40 साल के बाद नबी बना, उसको ये नहीं पता चला कि अव्वल खल्क़ अल्लाह नूर, कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मुझे खल्क़ फरमाया। वो ये पढ़ता भी है, दुनिया को वाइज भी करता है कि सबसे पहले जनाब ख़त्मी मर्तबत का नूर अल्लाह ने खल्क़ फरमाया। जब अल्लाह ने उनका नूर खल्क़ फरमाया, फिर वो ये भी पढ़ता है कुन तो नबी आदम बैनल माए व तीन, कि आदम अभी पानी और मट्टी के दरमियान था, तो मैं उस वक्त भी पैगंबर था। पता नहीं किसने कह दिया कि 40 साल के बाद नबी बना। मेरा रसूल उस वक्त भी रसूल था जब कुछ नहीं था, जब वक्त की इब्तदा भी नहीं थी, तो मेरा रसूल उस वक्त भी रसूल था। आदम अभी कहीं गुम था, पता नहीं बनना है कि नहीं बनना, उस वक्त भी मेरा रसूल रसूल था। तो जबरील ने पूछा, तो अल्लाह ने कहा हम अहले बैत नबुवा व मादन रिसाला, हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा बावाज़े बुलंद सलावत क्या इरशाद फरमाया, हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। होना तो ये चाहिए कि आज हम, मैं एक मिसाल के तौर पे बता दें, आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, राना इसाक साहब ने ये महफिल मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न ज़हूर मनाया। यहाँ पे वो घर के सरबराह हैं। आप बाहर से आके पूछते हैं कि घर का सरबराह कौन है, तो किससे तारुफ होगा? बेटे से होगा, बेटी से होगा, या बहू से, या किसी बच्चों से होगा? नहीं। किससे तारुफ होगा? ये इसाक साहब हैं, ये उनके बेटे हैं, ये उनके नवासे हैं, ये उनके पोते हैं। तारुफ किससे होगा? जो घर का बड़ा होगा। अब कायनात की सबसे बड़ी हस्ती कौन है? कायनात की सबसे बड़ी हस्ती कौन है? जिसके लिए अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के शुक्र है खालिक कायनात, तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तमाम जहानों का रब है। अपने लिए उसने कहा कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। अब कोई कहे कि 18,000 आलम है या 38,000 आलम है, आपने महदूद कर दिया। जबकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, वही मशरक़ों का रब है, वही मगरिबों का रब है। कितनी मशरक़ें हैं, कितनी मगरबें हैं, ये वो बनाने वाला जानता है या जिसके सामने बनी है वो जानता है? या जिसके सामने बनी है वो जानता है, या बनाने वाला जानता है? अब हम कौन होते हैं कहें कि 2 आलम के रसूल? भाई 2 आलम तो आपने बिल्कुल महदूद कर दिया
किताबों में तो 18,000 आलम भी लिखा हुआ है। आप नात लिखते हैं तो कहते हैं 2 आलम के रसूल। भाई खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तमाम जहानों का रब हूँ। तो मेरे रसूल के लिए क्या इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा रसूल तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आया है। वो रहमत है, जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मेरे रसूल की रसाई है। जहाँ तक मेरा रसूल रसाई रखता है, कहाँ तक रखता है अल्लाह जाने या रसूल जाने। हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो कह दिया गया कि वो लामहदूद है। अल्लाह लामहदूद है, हम उसे महदूद कर नहीं सकते। अगर उसको महदूद कर दिया तो वो वजूद रखेगा, जो वजूद रखेगा वो अल्लाह नहीं। हम उसे महदूद नहीं कर सकते, वो लामहदूद है। जैसे वो लामहदूद है वैसे रहमतुल लिल आलमीन ही लामहदूद है। तो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती कौन है, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह इरशाद फरमाता कि इस चादर के नीचे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। उनसे छोटे कौन हैं, जनाब अली मुर्तज़ा हैं। उनसे कौन है, जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। उनसे छोटे कौन, इमाम हसन मुज्तबा है। उनसे छोटे कौन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मगर यहाँ क्या हुआ, तारुफ करवाने वाली कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जिसकी तरफ हम इशारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इशारा करने के लिए उसका होना ज़रूरी है। उस तरफ होगा, बस वो है, कहाँ है हमें इल्म नहीं। मैं कहूँ इस कायनात में है, भाई ये माइक है, जिसने भी बनाया वो इसका खालिक है। जिसने बनाया क्या वो इसके अंदर रहता है? खालिक हमेशा बाहर रहता है। जिसने कोई भी चीज़ खल्क की है वो उसके अंदर नहीं होगा, वो उसके बाहर होगा। अल्लाह जहाँ भी है वो लामहदूद है। वो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती वो है जिसकी तरफ हम इशारा भी नहीं कर सकते। वो इरशाद फरमा रहा है कि ये फ़ातिमा हैं, ये उनके बाबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये उनके दामाद अली मुर्तज़ा हैं, ये उनके बेटे हसन वल हुसैन हैं। कितना अजीम मर्तबा रखा अल्लाह ने तारुफ करवाते हुए। तमाम कुरान में हर जगह पे जनाब मोहम्मद का जिक्र है। सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। रुखे मुस्तफ़ा को देख कर कहती रही ये दुनिया बार बार, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो अब वो खालिक कायनात ने इन हस्तियों का तारुफ करवाया जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। तो कितनी अजीम हस्ती है कि अगर मेरा रसूल है तो वो रिसालत का जुज़ है। क्योंकि फरमाया ना, फ़ातिमा बिज़ातो मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जिस्म का टुकड़ा है, मेरा जुज़ है। अगर मेरा रसूल नबी है तो वो नबूवत का हिस्सा है। अगर मेरा रसूल रहमतुल लिल, बात याद आ गई, मैं भी करता चला जाऊँ फिर रह जाती। सरकारे दो आलम कुल कायनात के लिए रहमत है। रहमत है किसके लिए? कुल कायनात के लिए। जहाँ भी अल्लाह की मखलूक बस रही है उसके लिए मेरा रसूल रहमत है। तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती कितनी बुलंद है, जो अपने बाप के लिए भी रहमत है। बेटा रहमत है, बेटी रहमत है, जो कुल कायनात के लिए अल्लाह करते रहे, हर वक्त रहमान रहमान करते रहें, हर वक्त रहीम रहीम करते रहें। अल्लाह के जितने सिफाती नाम हैं, कुछ 99 कहते हैं, कुछ उलमा ने 7000 अल्लाह के सिफाती नाम लिखे हैं, जिनमें से 1000 अल्लाह के सिफाती नाम दुआए जोशन कबीर में हैं। जब आप दुआए जोशन कबीर पढ़ेंगे तो अल्लाह के सिफाती नाम हैं। वो कुरान मजीद के पहले पेज पे अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। 99 सिफाती नाम हैं जो सबको आते हैं, तकरीबन हर बंदे को आते हैं, मगर उलमा ने 7000 के करीब लिखे हैं। और दुआए जोशन कबीर में 1000 अल्लाह के सिफाती नाम हैं। उस खालिक कायनात ने ये जो हम पर रहम किया हुआ है कि उसने हमें खल्क किया इसलिए कि मेरी इबादत करो,
ہم کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی ہوتے ہیں نماز کے لیے، کبھی نہیں ہوتے، کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، کبھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، کبھی خمس ادا کر دیتے ہیں، کبھی نہیں دے کرتے۔ کیوں؟ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں، مگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ خلقت ہی بس اس لیے ہے کہ تم کرو کیا، صرف میری عبادت کرو۔ تو اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسا تو عمل رکھا ہوگا کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، تو وہ 24 گھنٹے عبادت میں رہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کبھی یہ چیز آئی کہ وہ کون سا عمل ہوگا کہ جس سے آپ 24 گھنٹے عبادت میں رہیں؟ میری نظر میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بآواز بلند صلوات، کیونکہ نہ تو میں کوئی خطیب ہوں نہ ذاکر ہوں، بس علماء کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں تو انہی کی سنی سنائی اندر وہ سن رہے ہوں گے، ان کو انہی کا یاد کروایا ہوا سبق سنانے کی کوشش کر رہا ہوں بآواز بلند صلوات۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ہماری خلقت کا مقصد ہے۔ اب روزے عبادت ہے، سال میں ایک مرتبہ آئیں گے تو روزے رکھو گے تو ثواب ہوگا۔ حج سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، وہ بھی اس پہ جو صاحب استطاعت ہے، ہر شخص پہ حج واجب نہیں، اس پہ واجب ہے جو اپنا نان نقفہ پورا کر سکتا ہے، وہ حج کرے گا تو عبادت ہوگی۔ نماز پڑھنے کے 5 اوقات ہیں، 5 وقت میں نماز پڑھو گے تو عبادت ہوگی۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی، ویسے جتنی مرضی کرو پابندی نہیں، مگر سال میں ایک مرتبہ کرنی ہے، وہ ادا کرو گے تو عبادت ہوگی۔ خمس سال میں ایک مرتبہ اپنی بچت کا 5واں حصہ دینا ہے، چاہے جب مرضی دو، جتنا مرضی دو، مگر وہ ادا کرو گے تو عبادت ہوگی۔ اب کوئی عبادت تو ایسی ہونی چاہیے جو 24 گھنٹے ہو، آپ سو رہے ہوں تو عبادت میں ہوں، آپ جاگ رہے ہوں تو عبادت میں ہوں، آپ سفر کر رہے ہوں تو عبادت میں ہوں، آپ خلوت میں ہوں تو عبادت میں ہوں، آپ جلوت میں ہوں تو عبادت میں ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، عبادت میں ہو۔ وہ عبادت کیا ہے؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کے لیے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وما خلقت بآواز بلند صلوات، وما ينطق عن الهوى، کہ میرا حبیب اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک میں اللہ وحی نہ کر دوں۔ یہ وہی بولتا ہے جو وحی ہے، وہ جب بھی بولا ہے اللہ کی وحی آئی ہے۔ 6666 آیات مشہور ہیں کہ قرآن کی اتنی ہیں، اتنی ہوں گی۔ کہیں نہیں لکھا کہ میرا رسول جب گہوارے میں تھا تو وحی آتی تھی تو پھر بولتا تھا، یا یہ نہیں لکھا کہ وہ 40 سال بعد آ کے وحی آئی تھی تو پھر بولتا تھا، تو یہ وہی ہوتی ہے جو وحی ہے۔ میرا رسول بچپن میں تھا تب بھی وحی آتی تھی، میرا رسول جوانی میں تھا تب بھی وحی آتی تھی، میرا رسول بڑھاپے میں گیا تب بھی وحی سے ہی بولا۔ اب اس لسان اطہر سے یہ الفاظ نکلے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جب سرکار نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یہ بات کہی نا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ علی ہم میں موجود نہ ہوں، ہم تو اس عبادت سے محروم رہ گئے۔ تو میرے سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں، اے میرے آسمان کے ستاروں، اے میرے پیاروں، اے میرے صحابہ، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے ہے؟ اسی لیے تو بھیجا ہے کہ تمہاری مشکل کشائی کروں، اور تمہاری مشکل کشائی یہ ہے کہ اگر علی تم میں موجود نہیں تو علی کا ذکر کرو، عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا ٹائم بھی آ سکتا ہے کہ علی کا ذکر کرنے پہ پابندی لگ جائے؟ اب میں یہاں پہ بات روک کے ایک سوال کر رہا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، یہ صحابہ کو کس نے کہہ دیا تھا کہ علی کا نام لینے پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ یہ ان کو کس نے کہہ دیا؟ بہرحال اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ علی کا نام لینے پہ پابندی لگ جائے، تو ہم تو اس عبادت سے محروم رہے۔
تو میرے سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں رسول ہی اس لیے بنا ہوں کہ تمہاری ہر وقت مشکل کشائی کروں۔ فرمایا الحب علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبادہ، علی سے محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ اولاً تو کسی سے محبت ہوتی نہیں، اگر ہو جائے تو اس کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی سے الفت ہو گئی، اپنے کسی بیٹے سے ہو گئی، اپنے کسی عزیز سے ہو گئی، اپنے کسی دوست سے ہو گئی، جس سے محبت ہو گئی، تو کیا جب آپ سو رہے ہیں تو محبت علیحدہ رکھ کے سوتے ہیں؟ محبت ساتھ ہوتی ہے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کیا محبت گھر چھوڑ کے آئے؟ محبت ساتھ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا محبت سائڈ پہ رکھ کے پڑھیں گے؟ چلیں نماز کا ذکر آ گیا، ایک واقعہ سنا دوں، پھر بھائی بھی آ گئے ہیں، ان کو ٹائم دیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز فخر موجودات، صاحب لولاک، صاحب معراج، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ میرے بابا جناب حضرت ابو بکر صدیق بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو سرکار سے گفتگو کر رہے تھے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ مولا کائنات امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی تشریف لے آئے، آ کے وہ بھی سرکار کی بزم میں بیٹھ گئے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بابا باتیں تو رسول سے کر رہے ہیں، مگر چہرہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ چہرہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ سارے بولو، چہرہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ علی کا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق۔ وہ چہرہ مولا کائنات کا دیکھ رہے ہیں۔ راویہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرما رہی ہیں کہ رسول بیٹھے ہوئے تھے، میرے بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ مولا علی بھی آگے بیٹھ گئے، میرے بابا گفتگو تو سرکار سے کر رہے ہیں مگر چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بڑا ناگوار گزرنا بھی چاہیے۔ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، آپ اگر دوسری طرف دیکھ رہے ہوں، یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ تو بی بی کا غصہ بجا تھا، تو کہنے لگی بابا جان آج میں آپ سے ناراض ہوں، آج آپ نے گستاخی کی سرکار کی شان میں۔ کہا بیٹی وہ کیسے؟ بابا جان آپ بیٹھے تو نبی مکرم کے پاس تھے، باتیں بھی رسول سے کر رہے تھے، مگر دیکھ علی کی طرف رہے تھے، یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ تو جناب حضرت ابو بکر مسکرا کے فرماتے ہیں کیا بیٹی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا باپ ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا ہے؟ تیرا باپ ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا ہے۔ بی بی حیرت سے پوچھتی بابا وہ کیسے؟ کیا بیٹی تو نے نہیں سنا کہ میرے آقا کل جہاں نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے؟ ایک عبادت کر رہا تھا سرکار کے ساتھ گفتگو کر کے، دوسری عبادت کر رہا تھا علی کا چہرہ دیکھ کے۔ اب کائنات میں ڈھونڈ کے دیکھ لیں، آپ کے علاوہ کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آیا جس کو مولا علی سے محبت نہ ہو، جس کو مولا علی سے محبت نہ ہو۔ کائنات میں آپ کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ آپ کو علی سے محبت ہو گئی۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، محبت علی کی ساتھ جا رہی ہے۔ آپ گھر میں آئے ہیں، محبت علی کی ساتھ ہے۔ آپ خلوت میں بیٹھے ہیں، محبت علی کی ساتھ ہے۔ آپ جلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی بیٹھے ہیں، محبت علی کی ساتھ ہے۔ یہاں آپ کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مولا کائنات سے محبت نہیں مودت کرتے ہیں۔ آپ مودت کرتے ہیں، آپ محبت ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کیا محبت سائڈ پہ رکھتے ہیں؟ وہ بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ کل کائنات میں آپ سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں جو ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا ہے، ایک اللہ کی نماز پڑھ کے، دوسرا علی سے محبت کر کے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تحقیق ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ 24 گھنٹے محبت میں ہیں، محبت میں سو رہے ہیں تو محبت ہے، جاگ رہے ہیں تو محبت ہے، بازار میں ہیں تو محبت ہے، مجلس میں ہیں تو محبت ہے، خلوت میں ہیں تو محبت ہے، عالم کی بزم میں بیٹھے ہیں تو محبت میں ہیں۔ تو جب آپ ہر وقت محبت میں ہیں تو 24 گھنٹے آپ سے بڑھ کر کون عبادت گزار ہے؟
تو مولا کائنات کو مانا ہی اس لیے ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس سے محبت رکھنا بھی عبادت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری رہے اور ان کے سے محبت رہے۔ یہ نہ ہو کہ دشمن بھی سبحان اللہ اور مولا علی بھی سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ موالیان حیدر کرار یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب خاور عباس صاحب۔ ذکر آل محمد جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت اظہر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ تمام اہل اسلام کی معزز سماعتوں کو ہدیہ کریں۔ اس سے قبل ہم رانا اسحاق صاحب کی طرف سے آپ تمام مومنین کے اور آنے والے مہمانان گرامی، سیکرٹری جنرل شمالی ضلع لاہور نجم عباس خان صاحب، سیکرٹری سیاسیات ایڈوکیٹ ماجد محمود کاظمی صاحب اور ان کے ہمراہ ان کی کابینہ کے تمام دوستوں کے افراد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذکر آل محمد کے لیے ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت اظہر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر آل محمد علیہ السلام آپ تمام اہل اسلام کی معزز سماعتوں کو ہدیہ کریں۔ نعرہ تکبیر، یک زباں ہو کر بلند زبان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لنتر صلوات۔ دعائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل علیہ کل حجت الحسن سلواتک علیہ ولا آبائہ فی عز سات و کل سات ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہو ارزق دون متمتع فیہا طویلا یا رب یا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجا و محمد۔ تمام سادات و مومن جشن پاک مولا کائنات ظہور دی مبارک بات اور اس جشن پاک کے صدقے بانیہ نے مولا رزق بخش اضافہ فرما۔ اے لنگر نیاز خرچہ خراجات مولا جتنے جتنے کو ڈیوٹی کر رہا ہے تاڑی بارگاہ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماؤ۔ اسحاق صاحب، آصف صاحب اور اس انجمن دے جتنے ارکان مولا تمام دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماؤ۔ مولا کائنات جڑی جڑی جا دے جتنے تڑا ذکر ہو رہا ہے مولا ہر مومن و عزادار اپنے حفظ و امان چ رکھو۔ مولا اپنی خوشی صدقہ جتنے بھی اس مقدر ذکر جائے مولا تمام نو بچے نال شاد آباد فرما اور انہاں دی ہر نیک حاجت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ بانیاں دے مولا نیک حاجت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما اور ان بچیاں نو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، انہاں دے کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اپنی ذات و ذات مولا کسی دا محتاج نہ کری، پاکاں دا فرمان ساڈی خوشی نہ خوشی اور جس طرح خوشی منانی چاہیے اس طرح منانی چاہیے۔ ایک مل کے نعرہ حیدری، ایک صلوات مل کے آواز ہے بلند اونچی آواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کر، تھوڑا تھوڑا بولو گے دے حوصلہ افزائی ہوئے گی۔ چنگا مشورہ چنگی گل کیا بید انکار ثواب ہے۔ علی دا نام جپن والے کلندر بن گئے، شہباز بن گئے۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کر، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کر، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کر۔ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا ہے ذوالفقار کا صدقہ اتار کر۔ دیکھو جشن منا پاک فرمان ہے کہ پاک خود تشریف لے آندے اس ذکر بندے دا محتاج نہیں، ٹھیک ہے جی، بندے ذکر دے محتاج ہوندے۔ جتھے مولا کائنات دا ظہور ہویا ہے وہ خطہ عرب دا سینٹر ہے بھائی جان، پوری دنیا دا سینٹر ہے۔ دنیا کے این وسط میں کعبہ بنا دیا، دنیا کے این وسط میں کعبہ بنا دیا اور جلوے سے اسے ایسا حسین سجا دیا، اور جلوے سے اسے ایسا حسین سجا دیا، اور مولا علی کے ظہور کو اس میں اتار کر پھر پوری کائنات کا قبلہ بنا دیا۔ پچھلے بھی نعرہ سناؤ جی،
نعرے دے سلوات نعرے تو پابندی نہیں ہے، خوشی دن نے ایک مل کے سلوات پہ باوازے بولو چاہیے. ہر بندہ علی دا نام چاہ نہیں سکتا، ہر زبان دے علی دا نام آ نہیں سکتا بھائی جان. ہر شخص نہیں لائق ہے مدائے حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، اور مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، کیوں نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. مل کے صلوات اچھی آواز ہے بابا. اور پڑھتا ہے قرآن کو جو تنزیل سے پہلے، تنزیل کا مطلب ہے نازل ہون تو پہلو، پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کو ہو، میرے علی کو پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی ہے. نعرہ حیدری. ایک صلوات مل کے باؤ. مولا کائنات دی کعبے آمد ہے. کعبے نے مولا مخاطب ہو کے جڑی گل کی ہے، برسوں کے انتظار کا کتنا صلہ دیا. بھائی جان تھوڑا تھوڑا بولو ثواب یہ. برسوں کے انتظار کا کتنا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. اور 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. مل کے صلوات اچھی آواز ہوں. اجازت ایک سیدھا سنجیتا ہوں، ایک صلوات اچھی آواز ہوں بابا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع مذنبین وما ارسلنکا الا رحمت للعالمین. سونے نبی دی ذات صلوات. آیا 13 رجب علی وچ کعبے دے، کعبے وچ ڈنڈ پہ گئی، لایا محمد نو علی نال سینے، دوا ویرا دے سینے چ ٹھنڈ پہ گئی. اور کیتے پنگے جی ازدر دے 2 ٹوٹے، چوٹ سچ دی او 2 ونڈ پہ گئی. جا کے پوچھ لے منافقہ دے ڈیڈی کولو، جنو آنے علی کولو. ایک صلوات مل گیا بابا سے بلند چاہیے. 13 رجب میں پڑھنا مولا کائنات تاری ڈیوٹی اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرماوے. 13 رجب کو مظہر ہے یزدان آ گیا، 13 رجب کو مظہر ہے یزدان آ گیا، عمران کے ایمان کی پہچان آ گیا. اور آتے ہی کر رہا ہے تلاوت قرآن کی، کافر کے گھر میں کہاں سے مسلمان آئے. بابا سے بلند صلوات اچھی آواز. علی وہ ہے نبی جس کا زچہ خانہ بناتے ہیں، زچہ خانہ بناتے ہیں، امامت کا حسی منصب وہ مزدوری میں پاتے ہیں، زچہ خانہ بناتے ہیں. صلوات. حکم الہی دلال آئیے میری سینڈ خانہ کعبہ دے قریب. جائل میری سینڈ ڈٹھا تالا لگا ہے، میری سینڈ سوچے او در رے جتو ایک نبی دی ماں واپس تو رے. جائل میری سینڈ تری یہ خانہ کعبہ دری دوار جو جڑی آواز آئی ہے، اسد کی ماں پلٹیا میرا گھر بے سہارا
جشن ہے جشن جشن بولو گے تے حوصلہ کو تسی ساڈی حوصلہ افزائی کرو گے تسی پڑھا گے کعبہ دری نوار جڑی آواز آئی ہے اسد کی ماں پلٹیا میرا گھر میں سہارا ہے وہ مریم میری ساتھی علی بیٹا تمہارا ہے اسے خود ہم نے روکا تھا تمہیں ہم خود بلاتے ہیں زچا کھانا بناتے ہیں صلوات کائنات نبی مولا کائنات کو ہتھا چایا جو ماں شکایت کی جلی کھی نہیں پیتا رویا نہیں سرکار جڑی گال کی تھی یہاں آیا ہوں تصدیق رسالت کا مشن لے کر خدا نے مجھ کو بھیجا ہے قوانین قرآن دے کر بلا سرکار کے نوکر بھی اپنے گھر سے کھاتے ہیں زچا کھانا بناتے ہیں نعرہ حیدری علی کے پیار سے جیون سجائے بیٹھے ہیں اور کرم بطول کا بھی ان کے ساتھ ہوتا